تیز سے تیز دوڑنے والی وقت کے حوالے سے جو بھی ہو، اس کو تم نے رباطہ کا معنی باندھنا، کام میں لانا، کنٹرول میں لینا. تو خیل یعنی زیادہ زیادہ تیز رفتار کام میں آنے والی تیزی کے ساتھ ان کو اپنے. اور مقصود کیا ہے؟ ترہبون بہ عدو اللہ. فرمایا کہ جنگ کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ جنگی طاقت اس حد تک ہو کہ دشمن تمہارا جو ہے وہ حملہ کرنے کی بجائے اپنے گھر پر کام کر رہے. یعنی اصلاً مقصود اس پہ اپنی ہیبت، یعنی اسے جرأت ہی نہ ہو سکے کہ وہ تمہاری سرحدوں کی طرف میری نظر سے دیکھ سکے. دیٹ ان فورس عدو اللہ، اللہ کے دشمن، جیسے جو تمہارے بھی دشمن ہیں. اور وہ ایسے دشمنوں کو ذہن میں رکھنا ہے وآخرین من دونہم، صرف آج کا امکانی جو دشمن ہو سکتا ہے اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. یعنی صرف آج کی دوستی اور دشمنی نہیں، مستقبل میں کون کون سی قومیں دوست ہیں، کون کون سی دشمن ہیں، کون کون سی امکانی طور پر دشمن ہو سکتی ہیں، ان کو بھی ذہن میں رکھنا. لا تعلمون، جن کو کہ آج تو تم نہیں جانتے کہ وہ دشمن ہیں، لیکن کل ایسے حالات ہو سکتے. گویا کہ وہ پلاننگ تم نے ایسی کرنی ہے کہ مستقبل کوئی 50 سال 100 سال تمہارے ذہن میں ہو کہ مستقبل میں کوئی قوم ہمارے ساتھ کیا کیا رویہ اختیار کر دو، تم ان کے ساتھ کرو گے، یہ تمہارے ساتھ ان کا. تو ان ایسٹیمیشن یہ بھی ہو. اور فرمایا اللہ کے علم میں ہے کہ آگے چل کر کون کون، تو تم اپنے قیاس سے ان کا اندازہ لگاؤ. اور جو اس مادے میں تم خرچ کرو گے وہ واپس لوٹائی جائے گی، اس کا ریوارڈ تمہیں مل کر رہے گا آزادی میں، مختاری میں، استقلال میں. اور تمہارا یہ جو بجٹ ہے دفاع کے حوالے سے، اگر تم اللہ کے لیے کرو گے، کلمت اللہ کے لیے کرو گے، تو اس میں کوئی تمہارے اوپر ظلم نہیں ہوگا پورا. لیکن مقصود صرف پاکستان کی سرزمین نہیں بلکہ آئیڈیالوجی. تو میری بات یہ تھی کہ یہ وہ تھا سیدنا داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کا، کہ انہوں نے اپنے وقت کے دفاع کے حوالے سے اس وقت گھوڑوں کو تیار کیا. اب مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری میں آئے گا کہ آپ خچر پر بھی سوار ہوتے تھے اور گھوڑے پر بھی سوار ہوتے تھے، اونٹ پر اور اونٹیوں پر بھی سوار ہوتے تھے اور گدھوں پر بھی سوار ہوتے تھے. تو اگر سنت کا یہی مفہوم ہے تو ہم شیخ الاسلام کی دعوت کریں اور گاڑی کی بجائے کھوتا بھیج دیں تو آ جائیں گے؟ نہیں بھائی، سنت رسول ہے. نہیں تو پھر اس میں وقت آ گیا، پھر تو وقت کی بات آ گئی، پھر ہماری بات تو غلط ہے. بھئی اگر سنت کا وہی تصور ہے جو تم کہہ رہے ہو کہ بھئی وہ رسول نے کیا ہو، رسول نے کیا، رسول نے کروایا، رسول نے دیکھا، رسول اس پر خبر، سنت ہے. تو گدھے کی سواری بھی سنت ہے. ہاں، تو سنت رسول کے بعد اگر آپ پسند نہیں کرتے تو آپ مومن ہی نہیں ہیں، یا آپ اپنا تصور سنت تبدیل کریں. یعنی سنت رسول بھی مانے اور ناپسند کرے، مومن ہوگا وہ. لیکن بعد میں اسی کو اس کے بغیر چارہ نہیں. یعنی 1942 میں اشرف علی تھانوی صاحب سے یہ فتویٰ پوچھا گیا کہ یہ جو لاؤڈ اسپیکر ہے یہ استعمال کرنا چاہیے یعنی تقریر میں، نماز میں، خطبے میں. تو انہوں نے وہ فتویٰ محمد شفیع صاحب جو ہمارے شیخ الاسلام ہوئے مفتی اعظم، مفتی پاکستان میں کہتے ہیں، ان کے پاس بھیج دیا. تو وہ اپنی کتاب جواہر خمسہ میں لکھتے ہیں کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا یہ لاؤڈ اسپیکر ہوتا کیا ہے. تو میں اپنے ہائی اسکول کے سائنس ماسٹر کے پاس گیا، وہ نام بھی دیا، وہ ہندو تھا، سندر لال یا پیارے لال. تو کہتے میں نے اس سے پوچھا بتاؤ کہ یہ جو لاؤڈ اسپیکر میں آواز ہوتی ہے یہ اوریجنل آواز ہوتی ہے خطیب یا امام کی یا تبدیل شدہ ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ صحیح طور پر تو مجھے پتا نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ شاید یہ چینج تبدیل شدہ ہوتی ہے.
تو نے کہا اگر یہ تو تبدیل شدہ ہے تو پھر شریعت اسلامیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال نماز میں مسجد میں تقریر میں حرام ہے. فتویٰ شریعت کا اور بنیاد کیا ہے؟ سندر لال پیارے لال. اور وہ بھی بیچارہ حتمی طور پر نہیں کہہ رہا، وہ بھی اپنا خیال ہی بتا رہا ہے. اور اب وہ شریعت جو اسلام کی تھی اب اسی اشرفیہ میں جا کر دیکھو لاؤڈ اسپیکر کو خطاب ہی نہیں کرتے، تقریر ہی نہیں کرتے، درس ہی نہیں دیتے. حتیٰ کہ ہمارے جماعت تبلیغ والے اڑے ہوئے تھے 83-84 میں میرا بڑا وہاں مذاکرہ ہو، کہتے نہیں، لیکن الحمدللہ پچھلے سال زمانے نے ان کو بھی منوا لیا ہے اور پہلی دفعہ لاؤڈ اسپیکر استعمال ہوا رائے گنج میں. کبھی نہیں کرتے. ہاں رائے گنج میں کبھی استعمال نہیں ہوتا تھا. یعنی ایسا کرتے تھے کہ جب اذان آتی تھی نا یا نماز ہوتی تھی تو یہ سجدے میں پڑا اور یہ اوپر کھڑا ہو چکا ہے، کیونکہ مثلا لاؤڈ اسپیکر تکمیل اذان لاؤڈ اسپیکر پر، پھر جو امام اللہ اکبر بند. بھائی سوال ہے کہ تم تکبیر جو کہہ رہے ہو وہ کیوں جی؟ وہ نماز سے باہر ہے، حالانکہ نماز میں تو ہم داخل ہو چکے. بل وہ نہیں کرتے تھے، مکبر ہوتے تھے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر، یہ سنت ہے. تو اس دفعہ انہوں نے لاؤڈ اسپیکر استعمال کیے تو یہ اخبارات میں آیا تھا. تو یہ جو سیدنا ابراہیم اور سلیمان کی بات ہو رہی تھی، ہم سورہ صاد پر تھے، تو از عرض علیہ کے بعد احببت حب الخیر عن ذکر ربی، آگے آئے حتی توارت بالحجاب. توارت بالحجاب کا یہ ترجمہ بالکل غلط ہے کہ یہاں کے تک کہ سورج اوٹ میں چلا گیا. سورج کے اوٹ میں جانے کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ گھوڑوں کی بات ہو رہی ہے کہ یہاں کے وہ گھوڑا معائنے کے لیے آتا تھا اور معائنے کے ہو جانے کے بعد وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا تھا. یعنی یہاں امام کھڑا ہے، انسپیکٹ کرنے والے انسپیکٹر، اور گھوڑے باری باری آ رہے حتیٰ کہ اس کا آخری جو فر تھا گھوڑوں کا وہ بھی گزر گیا. یہ جس کا ہارس اینڈ کیٹل شو میں آپ نے دیکھا کہ وہ ڈیمانسٹریشن کے لیے ایک ڈیٹیچمنٹ آ رہی ہے، پھر دوسری آ رہی ہے، پھر تیسری آ رہی ہے، اور آنے کے ساتھ وہ اسٹیج سے غائب ہوتی چلی جا رہی ہے. حتیٰ توارت بالحجاب، یہاں تک کہ وہ گھوڑے سافنات الجہاد پہ بپے باری باری آپ کی نظروں سے اوجھل ہوتے رہے حتیٰ کہ آخر تک سارے ختم ہو گئے. آگے فرمایا ردوہا علیہ. تو جن گھوڑوں کو آپ نے A1 پایا، آپ کا مشاہدہ ہو کہ یہ انعام کے قابل ہے یا A1 ہے، تو ردوہا علیہ، ان گھوڑوں کو کہا تھا کہ ان گھوڑوں کو واپس لاؤ. یعنی مثلا آپ نے نمبر نوٹ کر لیا، نام نوٹ کر لیا، یا اس کی چال ڈھال آپ کو پسند آ گئی، تو وہ پسندیدہ گھوڑے جو تھے ان کو آپ نے واپس بلایا. یعنی پہلے تو معائنہ کرتے گئے، ریٹ دیکھتے گئے، اور جب انعام دینے کا وقت آیا تو فرمایا کہ فلاں فلاں کو واپس لاؤ. ردوہا علیہ، واپس لاؤ ان کو میرے پاس، میرے سامنے. اور جب وہ گھوڑے واپس لائے گئے فَطَافِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ، تو آپ نے تھپکی دی، آپ ان گھوڑوں کی پشتوں پر اور گردنوں پر، رانوں پر آپ ہاتھ پھیرنے لگے. یعنی یہ ان کو داد دینے کا مسئلہ تھا کہ اس کا جو سائز تھا اسے اور گھوڑے کو اور گھوڑے والوں کو، پورے سسٹم کو آپ نے اپنی اپریسیشن سے نوازا. مثلا بالسوق والعناق، آپ نے ان کو سرٹیفکیٹ دیے، حوصلہ افزائی فرمائی، پسندیدگی کا اظہار کیا، اور ان گھوڑوں کو اپنے ہاتھ سے ان کی رانوں کو صاف کیا، ان کی پشت پر، گردنوں پر. تو یہ اظہار پسندیدگی تھا. جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے سورہ توبہ آیت 102 اور 3 سورہ توبہ میں، یہ آیت 103 ہے، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً، رفیع کریں، اخذ کریں آپ ان کے اموال میں سے صدقہ، اموال میں سے صدقہ لیں. اس
اموال میں سے صدقہ جو لینے کا پروسیس ہے، اس سے یہ تطہر ہو، اس سے ان کی تطہیر ہوتی ہے، یعنی مال کی محبت، اس سے انسان آزاد ہوتا ہے۔ وقت تزکیہم، اور مزید برآں ان کے اندر دینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کی صفات پیدا ہوتی ہے، وہ دیتا ہے اور لیتا نہیں ہے۔ اور آگے لفظ ہے کہ جب آپ ان سے یہ صدقہ لیں، تو آگے ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، تو کیا ترجمہ کیا ان کو؟ نہیں، صلی علیہم، ان کی یہ ہے کہ ان کی اپریسیشن کیجئے، اپریسیشن، داد دیجئے، ان کی حوصلہ افزائی کیجئے۔ اور ان صلاتک سکن لہم، امام کا، قائد کا، اپنی امت کو یا اپنی رعیت کو یا اپنے ساتھیوں کو ان کی جدوجہد کو اپریسیشن کرنا جو ہے، یہ ان کے لیے تسکین کا باعث بنتا ہے، سکن لہم، تسکین کا باعث بنتا ہے۔ واللہ سمیع علیم۔ یہ جو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے گھوڑوں کی انسپیکشن کی، جہادی گھوڑوں کی، اور بعد میں ان کو داد دی، سرٹیفکیٹ دیے، اور وہ حوصلہ افزائی کے لیے، تاکہ جہادی گھوڑوں کے لیے اور یہ جدوجہد جو ہے یہ اپنے اصل مقام پر قائم رہے۔ آگے چلیں۔ یہ کیا وہ ان کی پنڈلیوں پر ہاتھ لگائیں؟ یعنی دعائے خیر کرنا ہے نا۔ دعائے خیر کیا مانا؟ جیتے رہو۔ ہاں، نہیں، یہاں تو شفاعت کا لفظ اللہ کا قرآن میں نہیں ہے، تو اگر ہے، نہیں، شفاعت کا لفظ تو قرآن میں استعمال ہوا ہے، تو یہاں اشفا نہیں ہو سکتا۔ اشفا کیوں نہیں اللہ پاک نے فرمایا؟ یہ آگے آئے گا، اس میں یہ ہے کہ وہ ایک جماعت باغیوں کی داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان کے خلاف کھڑی ہو گئی تھی۔ القینا علی کرسی کی جسد، یعنی ایک جماعت جو جسد تھی، یعنی جس میں ضخامت تو تھی، قوت تو تھی، لیکن اسپرٹ، سول، مقصد، غائب نہیں تھی۔ وہ اس کی کرسی پر، یعنی اس کی کرسی اقتدار پر، اس کی حکمرانی پر، اس نے بغاوت کر دی۔ تو اس کو اگلی اس میں زیر بحث لیں گے۔ نہیں، بڑی جماعت اس دور میں کتنی بڑی ہوگی؟ نہیں، مدد کا طریقہ یہی تھا، مخبر یہی تھے، یعنی آپ کی آواز جہاں ختم ہوتی تھی وہاں آگے کوئی صحابی تھا، وہ پھر آگے اسی کو سن کر پھر اس سے پیچھے، یہ اصلاً طریقہ اس دور میں یہی تھا۔ ہاں ہاں، وہ بھی یہ آتا کہ یہ تو نماز پڑھانا ہے نا، یعنی جو درس ہوتا تھا، درس کے اندر بھی یہی طریقہ تھا کہ یعنی اگر تعداد بہت زیادہ ہے سننے والوں کی تو اس کو مستملی کہتے تھے، یعنی جہاں تک مثلا میری آواز جا رہی ہے اس کے بعد وہ آواز اگلا کیچ کر لیتا تھا، پھر وہ آگے جاتی تھی، یہ مستملی ہوتے تھے۔ اس لیے جو پہلا بیان کرنے والا ہوتا تھا وہ بہت آہستہ چلتا تھا، مثلا 10 میری آواز کو آگے پہنچانے والے ہیں، تو جب تک 10 کی طرف سے مجھے یقین نہ ہو جائے کہ میری آواز وہاں پہنچا دی گئی ہے اس وقت تک میں خاموش رہوں۔ ہاں، پھر جب مجھے یقین کہ سب پہنچ گئی آواز پھر میں اگلا جملہ دہراؤں، اس لیے وہ پروگرس کم ہوتی تھی۔
یعنی یہ تو نبی پاسوں کے دور کا تو یہ مسئلہ تھا کہ اس میں یہ وسائل تھے نہیں. اگر وہ وسائل ہوتے تو آپ انہیں یوٹیلائز کرتے. آپ کا معمول یہ تھا. اور ہمارے یہاں وہ وسائل موجود ہیں اور ہم اس کا انکار کر رہے ہیں. نہیں وہ غلط کیا نا انہوں نے غلط کیا. انہوں نے غلط کیا. یعنی اس کے لیے 2:157 جو ہے نا سورہ البقرہ آیت 157 یعنی قرآن نے یہ کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. تو آگے ہے اولئک الذین، یہ وہ لوگ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. یعنی صلی اللہ علیہ کے اندر تو اختلاف ہی نہیں ہے. سب اس کا یہی معنی کریں گے کہ آپ ان کو دعائے خیر کہیے. یہ تو سب مانا ہوا ہے. جس کو دعائے خیر کہنا میں نے اس کو اپریسیشن کہا، قدر افزائی. تو دعائے خیر بھی اسی کے لیے جس کا مال آپ نے لیا ہے. نہیں جو یعنی مثلا میں کہتا ہوں جیتے رہو نہیں جن سے اس من اموالے جو دے رہا ہے اس کے لیے. ہاں وہ تو پہلے ذکر ہے ان کا. یعنی وہ ان کے اس جذبے کی عمل کی اس کو داد دیجیے. تو وہ جو داد دینا ہے یہ وہ اپریسیشن جو ہے یہ دوسروں کے لیے بھی ایک محرک ہوگا. اگر وہ نبی کو نبی مانتا ہے، رسول مانتا ہے، ہاں تو ایک اچھی مثال قائم ہوگی اور دوسرے بھی اس میدان میں آگے آئیں گے. مثال قائم کریں.